بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلہ قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قرآن مجید کے متشابہات کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جو متشابہات کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، بڑے بڑے جملے ہیں یا بڑی بڑی آیتیں ہیں، ان کا ہم ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، پھر اس قاعدے کی وجہ سے سارے متشابہات یاد بھی ہو جاتے ہیں اور تمام مقامات بھی یاد رہتے ہیں۔ اب جیسے کہ آج کا قاعدہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کے حوالے سے ہے پورے قرآن مجید میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ یاد کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اگر یاد بھی ہو جائے تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ بھول جاتا ہے، سارے مقامات ذہن میں ہر وقت حاضر نہیں رہتے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک قاعدہ تیار کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک لفظ یاد کرنا ہے یا نسیم، صرف یہ کلمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کلمے کی وجہ سے آپ کو سارے کے سارے مقامات ہر وقت ذہن میں حاضر اور مستحضر رہیں گے۔ اب اس قاعدے کی تشریح یہ ہے، پہلے اس قاعدے کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ہر وقت یہ تمام آیتیں ذہن میں رہے گی۔ قاعدے کی تشریح یہ ہے، یا نسیم میں یا پہلا حرف جو آیا ہے اس سے مراد ہے سورہ یونس، سورہ یونس کی آیت نمبر 48 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ تو اس یا سے اشارہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 48 کی طرف۔ پھر دوسرا حرف اس کلمے میں ہے الف، یا کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو اس الف سے مراد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ۔ پھر اس قاعدے میں تیسرا حرف ہے نون کا، تو اس نون سے مراد ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 71 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ پھر اس قاعدے میں چوتھا حرف ہے سین، نون کے بعد سین استعمال ہوا ہے، تو اس سین سے مراد سورہ سبا آیت نمبر 29 ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً۔ پھر اس قاعدے میں پانچواں حرف استعمال ہوا ہے یا کا، تو اس یا سے مراد سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 کی طرف اشارہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔ پھر اس قاعدے میں آخری حرف جو استعمال ہوا ہے وہ میم کا، تو اس سے مراد سورہ ملک کی آیت نمبر 25 ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ اب اگر ہم اس قاعدے کو چھوڑ کر سارے مقامات 6 کے 6 اگر ہم یاد بھی کر لیتے ہیں، ایک تو انتہائی محنت لگے گی، ہر صورت کی ہر آیت کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنا انتہائی مشکل ہوگا، اور اگر بالفرض یاد بھی ہو جائے انتہائی محنت کے باوجود، محنت کے بعد، تو تقریباً 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ آپ کے ذہن میں یہ رہے گا، اس کے بعد پھر آپ سے بھول جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے یا نسیم، اگر اس کلمے کو آپ ذہن میں رکھیں تو جب بھی آپ سے کوئی بھی سوال کرے یا آپ کو کہیں بھی تراویح کے دوران یا منزل سنانے کے دوران یا ویسے تلاوت کے دوران آپ کو کہیں بھی مشکل آ رہی ہو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے حوالے سے، تو آپ اس جملے کی طرف غور و فکر کیا کریں، اور اس میں جو ترتیب کے ساتھ حروف استعمال ہوئے ہیں تو ہر حرف میں ایک صورت کی طرف اشارہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جو آیت ایک دفعہ استعمال ہوئی ہو تو اس کے یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، صرف وہ جگہ معلوم کرنی ہوتی ہے کہ یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو وہ سورہ سجدہ کی جو الف لام میم سجدہ کے نام سے سورت مشہور ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ آج کا قاعدہ تھا متشابہات قرآن کے حوالے سے، اور دوسری جو متشابہات ہے جہاں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہو تو وہ متشابہ آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی قاعدہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔